سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 کی تلاوت کی گئی. یہ آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک زمانے کا ذکر کرتی ہے. 246 سے لے کر 249 تک 251 تک یہ ذکر جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور اس واقعے پر غور کرنے سے اس واقعے میں جو امور ہوئے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اس کے دین کی اقامت کے لیے اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اس کے راستے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جب نکلا جاتا ہے تو اس راستے میں کیا کیا امور پیش آتے ہیں، کیسی قربانیاں پیش آتی ہیں اور کس طرح ان قربانیوں کے اندر جو ہے جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور جو کھرے سکے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور ان کھرے سکوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ عمالقہ سے جہاد کریں. بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم عمالقہ جو قوم تھی فلسطین پر آباد تھی، شام کے علاقے میں آباد تھی، عمالقہ سے جہاد کرو، اللہ پاک تمہیں یہ علاقہ عطا کرے گا. لیکن بنی اسرائیل تیار نہیں ہوئے اور پھر اس کی سزا میں ان کو 40 سال تک ایک میدان کے اندر، ایک وادی کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل آ گئی اور پھر اس دوسری نسل نے اس جہاد کے حکم کو پورا کیا اور یوشع علیہ السلام کی ماتحتی میں جہاد کیا اور جو ہے وہ فلسطین کے علاقے کو فتح کیا. اس کے بعد کئی جو ہے وہ دور گزر گئے.
یہاں تک کہ دوبارہ اسی قوم نے، عمالقہ کی قوم نے دوبارہ جو ہے وہ بنی اسرائیل پر قبضہ کر لیا، بنی اسرائیل کو شکست دے دی، ان کو بے گھر کر دیا، ان کی اولاد سے ان کو دور کر دیا، ان پر جزیہ نافذ کر دیا۔ تو اب اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ اس دور کے اندر کیا ہوا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ تفاسیر کے مطابق اس نبی کا نام سموئیل علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا گزرتا ہے۔ بہت سے انبیاء جو ہے وہ آتے ہیں اور یہ سب کے سب جو ہے وہ تورات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی تورات ان کے لیے اصل ہوتی ہے۔ سب نبی ہوتے ہیں، سب پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن شریعت موسیٰ علیہ السلام ہی کی ماتحتی میں وہ چلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام، اور بنی اسرائیل پر بت پرستوں کی قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ ان کی عادت ہوگی کہ وہ بادشاہ کی ماتحتی میں جو ہے وہ جہاد اور جو ہے اس قسم کے جو امور ہیں انجام دیں۔ انبیاء کرام جو ہے وہ ان کی دینی رہنمائی کے لیے، مذہبی رہنمائی کے لیے، اور بادشاہ جو ہے وہ جو دوسرے امور ہوتے ہیں ان کے انتظام کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو غیر قوموں نے ہم پر قبضہ کر لیا ہے، ہم مفتوح مغلوب ہو گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، تو اپنے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم جو ہے جہاد کریں گے۔ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ اب حضرت سموئیل علیہ السلام وہ بنی اسرائیل وہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں مگر جب عمل کا وقت آئے گا تو پھر جو ہے وہ اکثر لوگ قائم نہیں رہیں گے اپنی بات پر۔ تو کہا کہ کیا یہ بات کچھ بعید ہے، تم سے اس بات کی توقع ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے جہاد کو مقرر کر دیا جائے کہ اب تم کو جنگ کرنی ہی ہے، جہاد کرنا ہی ہے، اور پھر تم جو ہے وہ جہاد سے بھاگو، پھر تم روح گردانی کرو۔ تو بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جنگ تو کرنا ہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد تو کرنا ہی ہے، چاہے ہم اپنے گھروں سے بے گھر نہ ہوئے ہوں، چاہے ہم اپنی اولاد سے الگ نہ ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد تو کرنا ہی ہے۔ لیکن یہاں پر تو ایک اور بات بھی موجود ہے کہ ہم اپنے گھروں سے بھی بے گھر ہو گئے ہیں، اپنی اولاد سے دور ہو گئے ہیں،
تو پھر ایسے قوی اسباب کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں لڑیں؟ یہاں پر تو لڑنے کے اور بھی اسباب موجود ہیں، اور بھی محرکات موجود ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ تو یہ یہاں تک یہ بات ہوئی فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ پہلا جو ہے وہ پہلا دور، جو پہلا اسٹیج، پہلا مرتبہ ہوا کہ اب ان پر متعین ہو گیا، صحیح ہے کہ اب تم کو لڑنا ہے، بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اب تم کو لڑنا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ بہت سے لوگ پھر گئے۔ تو اللہ کے راستے میں جب جہاد، جو کہ اس امت کا بہت بڑا فرض ہے، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، یہ اس امت کا بہت بڑا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح یہ بھی فرض ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، اس طرح یہ بھی فرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا۔ جس طرح زکوٰۃ فرض کی گئی، اس طرح یہ بھی فرض کیا گیا۔ اور امت اس فرض کو یکسر بھول چکی ہے۔ آج یہ امت، اور کافی زمانہ ہو گیا یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس فرض کو بالکل بھول چکی ہے کہ یہ فرض ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اے بچے بس یہاں پہ ہے، حدیث میں ہے کہ اسلام کے کوہان کی بلندی جو ہے وہ جہاد ہے۔ ذروۃ سنام الاسلام، سنام جو اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنام، اور پھر ذروۃ سنام کوہان کی چوٹی، کوہان کی بلندی۔ تو اونٹ کے اندر سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ کوہان ہوتا ہے نا، پھر کوہان کا بھی اوپر والا حصہ۔ تو یہ حدیث میں کہا گیا کہ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، کہ جہاد جو ہے اس کے کوہان کی بلندی ہے۔ تو جب اس فرض کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے تو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو پہلا اسٹیج آتا ہے وہیں سے چھانٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں پر جب فرض ہوا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اب بات متعین ہو گئی، بولتے ہیں لوگ ہمارا ارادہ ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں ہم کریں گے کریں گے۔ پھر جو ہے وہ چلو ابھی ٹائم آ گیا، چلو، پھر سب بھاگتے ہیں، پھر سب بھاگتے ہیں، پھر کوئی نہیں آتا ہے، ہاں تیار ہے تیار ہے تیار ہے، چلو چلو ابھی آ جاؤ، نکل رہے، سب بھاگے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ قتال، فلما کتب علیہم القتال، یہ گشت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں نے گشت کرنے کو یہ جہاد بنا دیا ہے،
اس کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ عمل ہے، لوگوں کو ترغیب دینا، صحیح ہے نا. اس کے جہاد سے، وہ جہاد ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ فریضہ ہے، سمجھے نا. یہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو کام کرتے تھے وہ یہ کام تھا، وہ قتال والا کام تھا. ان کی جماعتیں نکلتی تھی قتال کے لیے نکلتی تھی، وہ اس کام کے لیے ایسی کوئی جماعت نہیں نکلتی تھی. وہ قتال کے ذریعے بستیوں کی بستیوں میں اسلام نافذ کر دیتے تھے، سمجھے نا. دینی قانون نافذ کر دیتے تھے، سمجھے نا. اور یہ کا کام ہے، یہ تو ایسا ہے کہ بس کرتے جاؤ، سینکڑوں سال بیت جائیں گے، تب اسلامی نظام آئے گا ہی نہیں، سمجھے نا. تو بہرحال میں لتا کہ اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اب یہی سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. نہ، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ عمل تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا عمل ہے، ٹھیک ہے. اس کا اس اللہ کے راستے میں جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں جہاں درس قرآن ہوتا ہے مساجد کے اندر اور اس قسم کی آیتیں آتی ہیں، تو جو امام صاحب ہوتا ہے وہ ان آیتوں کو ایک تاریخی پس منظر میں پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ تاریخی پس منظر میں، کہ ہاں بنی اسرائیل میں اس طرح ہوا، پھر اس طرح ہوا، پھر اس طرح ہوا، پھر وہ آگے نکل جاتا ہے، بس ایک تاریخ بیان کرتا ہے. فلاں کوئی دوسری آیت پڑھ رہا ہے، ہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اور اس طرح یہ آیت نازل ہوئی، یہ اس کا شان نزول ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تاریخ بیان کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اس آیت کا ہمارے سے کیا تعلق ہے. کیا قرآن شریف تاریخ بیان کرنے کے لیے آیا ہے ہمارے لیے، یا ہدایت کے لیے آیا ہے؟ کیا جب ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد پچھلوں کی تاریخ پڑھنا ہے، یا ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے؟ تو آج اگر کہیں درس قرآن بھی ہوتا ہے تو بس تاریخ پڑھ لی کہ ہاں یہ ہوا تھا. جہاد کی آیتیں آگے اس کو پڑھ لیا، بس ترجمہ کر دیا اور اس کی تفسیر یہ لکھی ہے اور بس آگے بڑھ گئے. ارے بھائی، ان آیتوں کا ہمارے سے کیا تعلق ہے؟ قربانی والی آیتیں آ رہی ہیں کہ کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بس وہ پڑھ لیا، آگے بڑھ گئے. ماشاءاللہ برکت حاصل ہو گئی، ثواب حاصل ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ہاں صحابہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، یا ان سے پہلوں کے زمانے میں یہ ہوا تھا، علم حاصل ہو گیا. اب کہیں کوئی محفل لگے گی تو وہاں پر وہ بیان کرے گا، دیکھو بھائی میرے کو بھی علم ہے. تو بھائی اس علم سے تو نے کیا فائدہ کیا حاصل کیا ہے؟ اس سے تیرے کو کیا رہنمائی ملی ہے؟ یہ سوچنا ہے ہمیں. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا، ہدی للمتقین. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو پہلی بات کہ اللہ کے راستے میں جب نکلنے کا وقت آئے گا چھانٹی شروع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اب کھوٹے سکے سارے بھاگ رہے ہیں، کھوٹے سکے بھاگ رہے ہیں. جو نفاق ہے، جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری، وہ بھاگ رہے ہیں. یہ پہلا اسٹیج ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو جانتا ہے. ایسے کھوٹے سکوں کو اللہ خوب جانتا ہے. پھر آگے فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اور ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. بادشاہ کی انہوں نے فرمائش کی تھی نا کہ بادشاہ ہمارے اوپر بنا دیجئے، ہم اس بادشاہ، اس سلطان کی ماتحتی میں جہاد کریں گے. اب جب جہاد کا وقت آ گیا تو لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. اب بادشاہ کون مقرر ہوا؟ طالوت. تو یہاں پر پھر دوبارہ اعتراضات شروع کیے. اب انتظامی امور کے اندر جو اعتراضات ہیں، قالوا انا یکون له الملک علینا، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟
اب بھائی اس طرح کیوں کر رہے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو، اس طرح کیوں ہے، اس طرح کیوں ہے؟ مقصد یہ کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جائے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اب اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ پہلا تو وقت جب شروع ہوا کہ نکلو، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. اب جو لوگ رک گئے ہیں ان میں بھی نہیں یار اس طرح نہیں کرو، یہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی اعتراضات، تنقید، نکتہ چینی. ہاں، یہ نہیں کہ جس طرح ابھی امیر جس طرح چلا رہا ہے اس طرح چلے. جب تک کہ امیر اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ہاں، اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اس کی بات نہیں ہوگی، پھر تو اس کو روکنا ہے. مگر جب تک وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، وہ جس طرح انتظامی امور کو چلا رہا ہے اس پر چلنا، اس کو برداشت کرنا تاکہ جوڑ قائم رہے. تو یہاں پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. اب بولتے ہیں کہ بھئی طالوت کو بادشاہ کیوں مقرر کیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہ ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں. ارے بھائی ہم لوگ ایسے موجود ہیں، تیسمار خان ہے، ترم خان ہے، ہم کو چھوڑ کر اس کو بنا دیا کیوں بھائی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، مال کے لحاظ سے کمزور غریب آدمی ہے، اس کو ہم پر بنا دیا، آپ نے عامر بنا دیا. یہ تو بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، فلانا خان ہے، فلانا جو ہے چودھری ہے، فلانا جو ہے وہ بٹ ہے، فلانا شیخ ہے، بڑے بڑے. مگر اللہ کے یہاں تو مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھو اس طرح سے سمجھو، آج ہمارے نزدیک سب چیز کیا ہے؟ مال. جس کے پاس مال زیادہ اس کو بولتے بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں بولے یہ بڑے کیسے ہو گئے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے وہ بڑا ہو گیا، اس سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. ہاں، جو بنگلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں بیچارے، ہمارے یہاں اس بستی کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑے لوگ. وہ بڑے کیسے ہو گئے بھائی؟ ان میں کون سی بڑے ہونے کی کون سی ان کے اندر ایسی بات ہے کہ بڑے ہو گئے؟ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں. وہ بڑے کیسے ہو گئے؟ صرف پیسوں کی وجہ سے. پیسوں کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. اس دنیا کے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اگر پیسوں سے بڑے ہوتے تو پھر امریکہ بڑا ہوتا نا، پھر یورپ بڑا ہوتا. وہ تو سب سے زیادہ مالدار ہے، سارا یہاں سے لے کے گئے ہیں، پوری دنیا کو لوٹ کر خود جو ہے وہ مالدار بن گئے. خود انہوں نے جنگ کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے دنیا کو مغلوب کیا اور ان کی ساری دولت کو لے کے چلے گئے، مالدار بن گئے. لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ کتے سے بھی بدتر ہے، سور سے ہی بدتر ہے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ کیسے بادشاہ بنے گا بھائی؟ یہ تو غریب آدمی ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور علم کے اندر اور جسم کے اندر تم سے زیادہ اس کو وسعت عطا کی ہے. دو چیزوں کا ذکر فرمایا. مال کا کوئی اہمیت نہیں ہے. امیر بنانے میں، پیشوا بنانے میں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کن دو چیزوں کی اہمیت ہے؟ ایک علم کی، علم ہے اس کے پاس، اور علم کس کا؟ دین کا علم ہے. اور اس میں پھر وہ علم بھی آ سکتا ہے جو دنیاوی انتظام کے لیے ضروری ہو، اس کو بھی مراد دے سکتے ہیں. اصل علم دین کا کہ وہ تم سے علم میں زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کام کے لیے وہ علم ہے. دوسرا جسم کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے.
جسمانی طاقت اور قوت کے لحاظ سے. اور جب آدمی جسمانی طور پر قوی ہوگا تو جو جسمانی طور پر قوی ہوتا ہے عموماً اس کے اندر ہمت اور بہادری زیادہ ہوتی ہے. آپ جانوروں میں بھی دیکھو نا، ہاتھی ہے، جب ہاتھی ہے تو شیر بھی بھاگ جاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں، جب ہاتھی کا جھنڈ آتا ہے تو شیر بھی ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ اتنا بڑا جسم ہے، شیر کو پتہ ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، اور ہاتھی کو پتہ ہے میرا اتنا بڑا جسم ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو جسم اور علم کے اندر اس کو فضیلت دی اور اس چیز کی ضرورت ہے اس کام کی. مال کا کیا؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے. کہ یہ بادشاہت جو ہے یہ تو حقیقت میں اللہ کے لیے ہے. اب مجازی طور پر، حقیقی طور پر نہیں، مجازی طور پر یعنی غیر حقیقی طور پر اگر اللہ پاک کسی کو بادشاہ مقرر کرتے تو وہ تو حقیقت میں اس کی ہے، جس کو چاہے دے. حقیقی بادشاہ تو تمہارا اب بھی اللہ ہے. ہاں، دنیاوی طور پر، مجازی طور پر ابھی اس کو بنایا، اور اللہ وسعت والا ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، جس کو جو چاہے دے. اور علم والا ہے، اس کو پتہ ہے کیا کس کو دینا ہے. اب اس کے بعد ان کے لیے نشانی بھی مقرر فرمائی. ہو سکتا ہے انہوں نے خود نشانی طلب کی ہو کہ ہمارے لیے کوئی نشانی بتاؤ کہ ہم مان لیں کہ طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہے. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. بنی اسرائیل کے اندر ایک تابوت تھا، صندوق، اس کے اندر جو ہے وہ تبرکات رکھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے خاندان کی چیزیں، اور جو من و سلوہ جو نازل ہوتا تھا اس قسم کی کوئی چیزیں، ایسے تبرکات اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور جب اس قوم نے، عمالقہ کی قوم نے ان پر قبضہ کیا تو وہ تابوت ان سے چھین کے لے گئے. تابوت ان سے چھین کے لے گئے. جب دشمن قابض ہو جاتا ہے تو پھر مساجد کو بھی نہیں چھوڑتے، پھر مدارس کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ نہیں سمجھو کہ یہ مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں تو ہم چاہے بزدل ہو جائیں، ہم چاہے کچھ بھی نہ کریں، لیکن اللہ پاک ان کی غیبی مدد کر دے گا، یہ ضروری نہیں. ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر سونپی ہے. کہ تم کو ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ پاک چاہے تو ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے. وہ تو چاہے تو ایک آن کے آن میں سارے اپنے نام ماننے والوں کو ختم کر دے، مگر ایسا طریقہ نہیں کر رہا. یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہاں پر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. اگر تم اپنے دین کی سربلندی چاہتے ہو تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. تم اپنے مساجد کی حفاظت چاہتے ہو، تم اپنی مقدسات کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. تمہیں میرے راستے میں لڑنا پڑے گا. تم میرے راستے میں لڑو گے، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. یہ نہیں کہ تم اتنی طاقت فراہم کرو جتنی ان کے پاس ہے، تم اتنا ہی اسباب فراہم کرو جتنا ان کے پاس ہے، تم اتنا ہی اسلحہ فراہم کرو جتنا ان کے پاس ہے. نہیں، یہ کچھ بھی نہیں. تم میرے راستے میں نکل جاؤ، اپنے سینوں کو پیش کر دو، اپنے بازوؤں کو
میرے راستے میں لگا دو، اس کے بعد پھر اللہ پاک اپنا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو شکست دینا، یہ اللہ کرے۔ تو یہ جو تابوت تھا وہ بھی یہ لوگ چھین کے چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے لیے یہ تابوت جو ہے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، تحملہ الملائکہ، وہ تابوت ان کے پاس آ گیا، فرشتے اٹھا کر لے آئے۔ ہاں یہ نشانی ہے تمہارے لیے کہ طالوت کو ہم نے تم پر امیر مقرر کر دیا ہے، بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اب زیادہ ٹامک ٹویا نہیں کرو، اب جو کام ہے وہ کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس سے اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو یہاں پر ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا اور کھوٹے سکے نکلنا شروع ہو گئے۔ پہلا تو جب وقت آ گیا کہ نکلو ابھی، بہت سے لوگ پھر گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اعتراضات، نکتہ چینی، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ہماری بات مانو، ہمارے مشورے پر عمل کرو، ہمارا نہیں، اس طرح کیوں کر رہے ہو، اس طرح کرو، اس طرح اس طرح، یہ چیزیں شروع ہوئی۔ اب یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، اب تیسرا سلسلہ، سمجھو اس کو، سمجھو، یہ صرف تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، آج بھی جب اللہ کے راستے میں قربانی کی کوئی بات کرے، اللہ کے راستے میں جہاد کی بات کرے، تو پہلے تو کوئی جہاد کی بات سنتا ہی نہیں، جہاد کی بات، جہاد کا لفظ سن کے بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، مولوی اس میں سب سے آگے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، بھائی اگر کوئی ہوگا تو سب سے پہلے تو میرے کو ہی پکڑے گا کہ تو مولوی ہے، تو نے ہی بات کی ہوگی، وہ سب سے آگے ہوتے ہیں بھاگنے میں، اس کے پیچھے پھر اور لوگ بھاگ۔ تو سارے منافقت، جو منافق سکے ہیں وہ چھانٹی شروع ہو جاتی ہے اس کو، مطلب سمجھو کہ جو کھڑے سکے ہیں نا، کام وہی کرتے ہیں، چاہے وہ صرف 100 ہو، کام اسی سے ہوگا۔ پھر کیا ہوا، فلما فصل طالوت بالجنود، اب طالوت جو ہے، چنانچہ طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، اب خوب چھانٹی ہو گئی، بہت سے لوگ تو وہیں پہ بھاگ گئے، نکلنے سے پہلے ہی بھاگ گئے، ٹھیک ہے، پھر اعتراضات، وہ سلسلہ بھی ختم ہوا، اب جو باقی رہ گئے ان کو لے کر نکلے، طالوت نکلے ان کو لے کر۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے، نہر فلسطین، بعض کہتے ہیں کہ یہ نہر فلسطین تھی یا اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی۔ تو اب یہاں پر تیسرا دور شروع ہوتا ہے، اب یہ لوگ نکل گئے، بہت سے ان کے ساتھ ہیں، مگر ابھی بھی کھوٹے سکے بہت ہیں جو نکل گئے ہیں، لیکن ہیں کھوٹے، وقت آنے پر وہ بھی پھر، تو بہتر یہ ہے کہ عین موقع سے پہلے ان کی بھی چھانٹی ہو جائے۔ تو کیا ہوا، نہر کے پاس آئے، کہا کہ بھئی اللہ پاک تمہارا امتحان لے گا اس نہر سے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ اب وہ نکلے ہیں سخت پیاس کی حالت میں، سفر کر رہے ہیں، پیاس کی حالت ہے، اور دریا ماشاءاللہ، ابھی دریا کا میٹھا پانی ان کے سامنے آتا ہے، ذرا سوچو، اس زمانے میں کوئی ہوا جہاز تو نہیں تھا نا کہ یوں اے سی میں بیٹھ کر یوں چلو بھائی،
نہ پانی کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت، سیدھا ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ. وہ تو زمینی سفر ہے، اس میں دھوپ گرمی سردی جو بھی حالات آ رہے ہیں سب برداشت کرنے ہیں. اور پیدل ہے، کبھی جانور پہ سوار ہو کبھی پیدل، جو بھی ہو رہا ہے. اب پیاس کی حالت میں اب بولتے ہیں بھائی اللہ پاک تمہارا امتحان لے. اب جو اس نہر میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چلے گا، جو نہر میں سے پانی پیے گا وہ نہیں چلے گا، وہ فیل ہو جائے گا، وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. ہاں اگر ایک چلو پر پانی پی لو تو اتنی گنجائش ہے، ایک چلو کے برابر پی لو، ایک چلو ٹھیک ہے کامیاب ہو امتحان میں، اس سے زیادہ جو پیے گا وہ ناکام. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ تقریباً 70-80 ہزار لوگ تھے. اور یہ جو امتحانات، یہ جو ادوار آئے، چھانٹی کرتے 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 جب مقابلے پر وقت آیا تو کتنے بچے تھے؟ 313. کتنے بچے تھے؟ 313. ہاں یہ چھوڑو گا جو کوئی کام پہ جانے والا ہے؟ ہاں نہیں کوئی ہے کام پہ جانے والا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی نہیں. آپ دونوں تو ریٹائر ہوئے سمجھے نا، تو آپ کو سب سے زیادہ فکر ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایسی چیزیں کوئی بیان نہیں کرتا، سمجھے نا. زندگی تم لوگوں نے گزاری ہے 70 سال، بتاؤ ایک بیان بھی ایسا کبھی سنا ہو تم لوگوں نے؟ کوئی ایسی چیزیں بیان نہیں کر رہا ہے تم سے. یہ ایسی چیزیں چھپا رہے ہیں لوگ. آج مولوی ایسی چیزوں کو چھپاتا ہے. یہ میں بربلا کہہ رہا ہوں. کسی مولوی کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں ثابت کر دوں گا، تم مجھے ایک بیان ایسا کر کے دکھاؤ. وہ بولے گا نہیں ہم ایسا بیان نہیں کریں. سمجھے؟ تو اب 70-80 ہزار لے کر نکلے، اور سامنے جو لشکر ہے وہ تفاسیر میں کہ تقریباً 3 لاکھ کا لشکر تھا. وہ کتنے کا تھا؟ 3 لاکھ کا. اور عمالقہ کے لوگ تھے، بڑے قوی ہیکل، زور آور قسم کے بڑے بڑے جسموں والے قوی ہیکل لوگ تھے. بعض اقوال ہے کہ 90,000 تھے، بعض اقوال ہے کہ 3 لاکھ تھے. ایک بہت بڑا لشکر تھا. اور اس کا جو سالار تھا جالوت، وہ ان کا بہت بڑا پہلوان تھا. اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کا جو سایہ تھا وہ 1 میل لمبا تھا. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی مبالغہ آ رہے ہو، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ بڑے قوی ہیکل اور بڑے لمبے چوڑے قسم کے تگڑے قسم کے ایسے لوگ تھے، اور بڑے قوی لشکر کے ساتھ. تو ایسی حالت میں آج کی جو حکمت و بصیرت ہے اس کے لحاظ سے تو بولیں گے کہ بھائی کہ جتنے بھی کر سکتے ہو جمع کر لو، چاہے کھوٹے ہوں کھڑے ہوں، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سسٹم نہیں ہے. اس کے یہاں چاہے ایک افراد ہو لیکن ہونا کھڑا چاہیے میرے ساتھ، وہ اس کا تعلق برابر. تو یہاں پر بھی شروع سے چھانٹی ہو رہی ہے. اب یہ تیسرا دور آیا کہ یہاں پر پھر چھانٹی ہو گئی. بولا بھائی نہر ہے، ہاں بھائی خوب پانی پیو پانی پیو پانی پیو، بھائی جنگ کرنی ہے، کھاؤ پیو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، صحت مند رکھو، مقابلہ کرنا ہے. نہیں 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 نہیں، جو صرف ایک چلو پیے گا بس، جو اس سے زیادہ پیے گا وہ. اور کیا ہوا کہ جن لوگوں نے زیادہ پیا ان کی پیاس نہیں بجھی، جن لوگوں نے ایک چلو پیا وہ ان کے لیے اللہ نے کافی کر دیا. معجزہ اللہ کی طرف سے. جنہوں نے ایک چلو پیا وہ شاید ان کی پیاس بجھ گئی، وہ آگے نکل گئے. جن لوگوں نے خوب ڈٹ کے پانی پیا وہ وہیں ڈھیر ہو گئے.
اب فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور جب وہ یعنی طالوت اور ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ اب جب آئے صاحب نے دیکھا، او یہ تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ لشکر ہے، یہ تو کوئی جنات ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ایک قوی ہے کا لشکر۔ آج بھی یہی کرتے ہیں۔ آج بولو بھائی کہ تمام عالم پر جہاد فرض ہے، ہر ایک مسلمان پر جہاد فرض عین ہے۔ بولتے ہیں کیسے لڑو گے بھائی، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ توبہ استغفر اللہ العظیم۔ اور حالت یہ ہے کہ خود اپنے ملک کے اندر منافقین، جو ہمارے اپنے نام کے ملک ہے وہ بھی ہمارے نہیں، ان پر بھی منافقین کی حکومت مسلط ہے۔ سارے سلیبیوں کے کٹ پتلی ہے، امریکہ اور یورپ کے کٹ پتلی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا نظام چلا رہے ہیں، اور آپ ان کے خلاف بھی جہاد نہیں کر رہے کہ اپنے ملک کے اندر تو، اپنے زمین پر تو جو نام کی ہماری ہے اس کے اندر ہی اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، نہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا لشکر دیکھا، اور یہاں پر جو تفسیر کی گئی ہے اس کے مطابق یہ کہنے والے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے پانی خوب ڈٹ کے پیا تھا۔ انہوں نے دیکھا، او اتنا بڑا لشکر، او بھائی یہ کہاں ہے؟ تو نیٹو بھی آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، یورپ بھی آ گیا، پوری دنیا کی ایجنسیاں بھی آ گئی، ہم کیا کریں گے؟ چلو بھائی بھاگو یہاں سے، مذاکرات کر لو۔ مذاکرات کیا کہتے ہیں؟ مذاکرات کے ذریعے سے ہم جو ہے کامیاب کریں گے۔ سارے مذاکرات میں سینکڑوں سال گزر جائیں گے، نہ کبھی تمہارا بیت المقدس آزاد ہوگا، نہ کبھی تمہاری اپنی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، نہ ہم اپنی ذلت و خواری سے نکلیں گے، نہ ہمیں کبھی کوئی عزت حاصل ہوگی، ہم تو یہاں پر بھی ذلیل ہیں، اتنے ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ روز دیکھو کسی دکان پہ جاؤ تو چیز کا دام بڑھ جائے، آج آٹے کا دام اور بڑھ گیا بھائی، اور کل جو ہے نا وہ سوچ لو بھائی، آج تو میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں 610 روپے میں، کل جو ہے 650 کا ہوگا، یہی ہے نا آج۔ اور سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ہم لوگ برداشت کرنے کی عادت ہو گئی، ایسی ہم پر غلامی کو مسلط کر دیا گیا ہے، ہماری سوچ اتنی غلام ہے، اتنی محکوم ہے، اتنی ذلیل ہے کہ ہم جو ہے وہ ذلیل پر ذلیل، جتنا بھی ہمیں کر دیا جائے ہم جو ہے وہ اتنے کہ وہ بھینس کے آگے بین بجانا، یا جو ہے وہ مرے ہوئے کتے کو مارنا، ایسے ہم لوگ ہو گئے، ہمارے اندر کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بجلی کا بل آج 2000 آیا، پھر کل 5000، دوسرے مہینے 5000 آیا، پھر 10,000 تک پہنچ گیا۔ اللہ کے لیے جنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے بھائی، یہاں پر تو ہم اپنی جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو کافر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کافر بھی اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بھائی کہ مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم وہ اس کے بھی عادی ہو گئے، ذلیل و خوار اور بے غیرتی کی انتہا ہے ہمارے اندر، اتنا ظلم کیا ہے ہم پر، اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے، دال روٹی تک مشکل کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت وسیع مطلب والا لفظ ہے۔ استقامت، پامردی، استقلال، اولو العزمی،
ہر چیز اس میں آ گئی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد پر ڈٹے رہنا، چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے، جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے، اس پر صبر کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، یہاں تک کہ پھر اللہ پاک غلبہ عطا کرے گا اللہ پاک۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی بس یوں اللہ پاک ابابیل کو بھیج دے، بس ہم بیٹھے رہے اور ابابیل جو ہے وہ۔ جماعت والے تو یہی کہتے ہیں، جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بس یہ گشت کرتے رہو اور اللہ پاک جو ہے وہ ابابیلوں کو بھیج دے گا، سب فتح ہو جائے گا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں تو کفر کی طاقت ہل جاتی ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ دین کی محنت کے بارے میں بات ہوگی، دین کی محنت تو جہاد ہے، اس کا تو نام ہی نہیں لیتے، اس پہ بیٹھنا بھائی بولتا ہے اس اعلان سے کفر کی طاقت ہل جاتی ہے۔ چلو کفر کی طاقت ہے تو دور کی بات ہے، جو مسجد کے اندر سب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی تو نہیں ہلے ہیں، تم نے تو ابھی تک ان کو بھی نہیں ہلایا ہے۔ پھر وہی جو تمہارے اپنی جماعت کے بندے ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی سب تو چلے گئے ہوتے ہیں۔ پھر تم گشت کے لیے نکلتے ہو تو لوگ بولتے ہیں ہاں بھائی امیر صاحب آپ جائیں ہم آتے ہیں، آپ جائیں ہم آتے ہیں، پھر کوئی آتا ہی نہیں۔ تم نے کفر کی طاقتوں کو ہلا دیا، تم نے تو یہاں پر بھی کسی کو نہیں ہلایا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلان کرنے والا کون ہے؟ اور پھر مسجد الحرام میں وہ پھر اسی طرح اعلان کرتے اور صحابہ کرام اسی طرح اعلان کرتے اور سارا کفر ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر 63 سال کی عمر میں مدینے سے نکلتے ہیں، 30,000 کا لشکر لے کر، سخت گرمی کا عالم ہے، 63 سال کی عمر ہے۔ بولو یہ ہماری بے غیرتی کو دیکھو، ہمارا نبی جس کے ہم نام لیتے ہیں، جس کی ہماری جان ان پر قربان ہو، ماں باپ ان پر قربان ہو، 63 سال کی عمر میں نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوتے ہیں، یعنی 2/3 سفر پیدل کرنا اور شام کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، جو اس وقت کا امریکہ تھا۔ آج ہمارا مولوی کیا کرتا ہے؟ آج ہمارا مولوی نکلتا ہے اے سی میں سے، دارالکورنگی کی اے سی والی آفس سے نکلتا ہے، یا پھر بلوڑی ٹاؤن کی آفس میں سے نکلتا ہے، باہر ایک پراڈو کھڑی ہوتی ہے، اس میں بیٹھتا ہے آرام سے، پیچھے آگے 2 گارڈ ہوتے ہیں، پروٹوکول، ہاں بھائی شیخ الحدیث شیخ الاسلام فلان بن فلان جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم نے تمہارے نبی کی سنت کو کیا زندہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی تو ایسے میں گزری ہے۔ ہمارے نبی کی تو دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، وہ تو جب کافروں کے تیروں کے تیر ان پر آ رہے تھے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ کی آگ بھڑک جاتی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا وہی سب سے زیادہ بات ہوتا، تو سب سے زیادہ آگے وہی ہوتا، سب سے زیادہ آگے کفار کے بالکل سامنے سینہ تان کر۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایسا بہادر امیر ہو تو پھر ظاہر ہے لشکر کا اس پر اثر ہوگا نہیں۔ اور آج ہمارا کیا ہے بھائی؟ ہاں شیخ الاسلام جا رہے ہیں، اے سی والی گاڑی میں جا رہے ہیں آرام سے، اس کا بینک اکاؤنٹ دیکھو تو لکھا ہوگا دارالکورنگی آج جو ہے 1 کروڑ کا چندہ آ گیا، آج شام کو کسی نے 5 کروڑ ڈالے، ہاں نیو ٹاؤن آج جو ہے 10 کروڑ کسی نے چندہ ڈالا۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ ان لوگوں سے تم دین کی قیام کی کیا توقع کرو؟ قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو جب وہ لشکر سامنے ہوا تو اکثر لوگوں نے کیا کہا؟ آج تو کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا اللہ پر ایمان تھا انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبت فئۃ کثیرہ، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده
اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو انہوں نے کہا اے ہمارا رب صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں مستقل کر دے، ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی۔ وقتل داود جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور وہ غلیل ہوتا ہے نا، غلیل، اس غلیل کو وہ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے پتھر اٹھائے۔ جالوت جو ہے وہ جو کافر لشکر کا بہت بڑا پہلوان تھا، ان کا سالار تھا، وہ سامنے آ کر مقابلے کی دعوت دیتا ہے، مجھ سے کون مقابلہ کرے گا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں میں جاتا ہوں۔ طالوت جو کہ اس لشکر کا امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کے لشکر کا، وہ کہتا ہے، وہ شروع میں پھر بولتے ہیں نہیں میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو بیچتے ہیں۔ طالوت جو ہے وہ ان کو اسلحہ پہناتا ہے، جو اس زمانے کا اسلحہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس کی مدد نہیں ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنا جو اسلحہ ہوتا ہے ان کا غلیل، اس کو لیتے ہیں اور راستے میں سے پتھروں کو اٹھاتے ہیں، جالوت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جالوت ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ نوجوان میرے مقابلے پر، وہ بھی غلیل لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس غلیل سے میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، جس غلیل کے ذریعے کتوں کو مارا جاتا ہے، تم اس سے میرا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو کتے سے بھی بدتر ہے، اللہ کے دشمن۔ پھر اس کو یوں کھینچ کے ایک مارتے ہیں، اللہ پاک اس پتھر کو سیدھا اس کی دو آنکھ کے بیچ میں جا کر اس کے دماغ میں چلا دے وہ پتھر، اور وہ وہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ پورے لشکر میں ان کے ابتری مچ جاتی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پاک فتح حاصل کرتا ہے۔ اور وہ کتنے تھے اس وقت؟ 313 جو بدر میں تھے۔ جو بدر کی تعداد تھی وہی ان کی تعداد تھی۔ جب کہانی شروع ہوئی اس وقت لاکھوں کی تعداد ہوگی۔ جس وقت کہا کہ ہم پر بادشاہ مقرر کیجئے، ہم جہاد کریں گے، بادشاہ مقرر ہوا، چلو نکلو جہاد کے لیے، لوگ بھاگ گئے، تھوڑے سے رہ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا؟ بھائی ہم بادشاہ بننے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا، تیسرا دور آیا، نکل گئے۔ اب نہر، پانی میں جو پانی نہیں پیے گا وہ چلے گا، جو پانی پیے گا وہ نہیں چلے گا، صرف چلو پر پانی پینے کی اجازت ہے۔ پھر بہت سارے ڈھیر ہو گئے، کرتے کرتے لاکھوں سے، ہزاروں سے، سینکڑوں سے 313 میں آ گئے۔ اور ان 313 کو اللہ پاک نے ایک عظیم اور قوی لشکر پر فتح عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، اصل یہ ہے، ان چیزوں پر کبھی نہیں جاؤ کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس نہ افراد ہیں نہ قوت ہے، نہیں، اصل بات ہے کھڑا ہونا۔ کھوٹا اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے لیے۔ یہ 313 کھڑے تھے، یہ رہ گئے آخر میں، باقی سب جو کھوٹے تھے لاکھوں ہزاروں، ان کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ سمجھے نا؟ ایسے لوگ یہ تو میری مدد کو روک دیں گے، ان کی نحوست سے تمہارے کو میری مدد حاصل نہیں ہوگی، اور جو میری مدد نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کھڑے ہوں گے کہ نیت صحیح ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ آج جو ہے وہ یہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بدل دیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایک وطن کے لیے کوئی جنگ کرنا ہے، وطن کی محبت اور وطن کی، اس کے لیے ایک حدیث بھی من گھڑت بولتے ہیں، حب الوطنی من الایمان، کہ حب الوطنی من الایمان، کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔
یہ من گھڑت حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے پر لشکر سے حملہ کرتے ہیں. مکہ آپ کا وطن نہیں تھا، آپ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں آپ نے 53 سال نہیں گزاری، لیکن اسی مکے پر حملہ آور ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہاں پر اللہ کا نظام نافذ کرے. آج بولتے ہیں بھائی وطن کے لیے جنگ لڑو، وطن کے لیے جو لڑے گا وہ شہید ہو جائے گا. وطن سے محبت، وطن کی مٹی سلامت رہے، پتہ نہیں اس میں پھر بہت سارے نغمے بنائے ہوئے ہیں. اور وطن کا حال یہ ہے کہ وہ برطانیہ کا غلام ہے. سارا نظام برطانیہ کا ہے، سارا قانون برطانیہ کا چلتا ہے. وطن کا حال یہ ہے کہ یہاں کا سپہ سالار بھی امریکہ کی جا سے بنتا ہے. امریکہ بولتے ہیں اب اس کو سپہ سالار بنا، پھر وہ چیف آف اسٹاف وہ بن جاتا ہے. یہ وطن کا حال ہے. تو ایسا محکوم وطن، اس کو آزاد کب کرنا ہے؟ ہم نے اس کو آزاد کب کریں گے؟ اسلامی نظام یہاں پر نافذ کریں گے تو اب اس کی کوئی ویلیو ہوگی. تو جس طرح ہمارے نبی نے اپنے وطن پر حملہ کیا تھا، ہمیں بھی اپنے وطن پر حملہ کرنا پڑے گا تاکہ اس کو اسلامی نظام، اسلامی قانون پر لے کر اس کو واقعی میں وہ پاکستان بنائے جس کا خواب کی بنیاد پر یہ بنا تھا کہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہوگی. تو میرے بھائیوں، یہ جو راستہ ہے یہ اہل وفا کا راستہ ہے میرے بھائیوں. ہاں، لٹا سکو تم بھی جان تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں. یہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں. یہ کربلا کا راستہ ہے میرے بھائیوں، یہ اہل وفا کا راستہ ہے، یہ اہل حق کا راستہ ہے، یہ قربانیوں والا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو ہم پر فرض عین ہے اور جو ہم نے آج چھوڑا ہوا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم کبیرہ گناہ کے مستحق ہو گئے. اور بعض تو اس راستے کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کفر کے اس میں وہ دے نہیں. یہ تو جہاد تو ہے کیا؟ بس نماز کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ و حج کرو، بس گشت کرو، بس یہ بہت بڑا جہاد ہے. آج تو میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا، یہ میں نے بہت بڑا جہاد کیا. ماشاء اللہ علیہ. یہ کیسا جہاد ہے؟ فجر کی نماز کے لیے تم اٹھ گئے ہو، یہ جہاد ہے. ایدھی بولتا ہے بھائی میں غربت کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، میرے پاس ایمبولینس ہے بہت ساری. چیپا بولتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں. عمران خان بولتا ہے بھائی مارچ کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. فضل الرحمان بولتے ہیں میں آزادی مارچ کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں. یہ سب کے سب جہاد کرنے والے ہیں. یہ کیسا جہاد ہے؟ اس میں نہ کوئی قربانی ہے، نہ شہادت ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ یہ کہ تو بڑا یار بہت کمفرٹیبل جہاد بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے اپنا. یار میں نے مدارس کھول کے رکھے ہوئے، بڑے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. میرا دارالعلوم کورنگی ہے، میرا نیو ٹاؤن ہے، میرا جامعہ حقانیہ ہے، میرا جو ہے وہ احسن العلوم ہے، فلانے. میں بہت بڑا جہاد کر رہا ہوں. یہ کیسا جہاد ہے بھائی؟ تم تو یار ایسے بڑا آرام دہ جہاد ہے. آرام سے بیٹھو، ہاں خالی فتویٰ نویسی کرو بس. یہ کوئی جہاد نہیں ہے، وہ الگ کام ہے. دین کو پڑھنا پڑھانا وہ دین کا الگ شعبہ ہے، نماز پڑھنا وہ دین کا الگ شعبہ ہے. یہ سب بھی فرض ہے. جہاد الگ فرض ہے. جہاد وہ فرض ہے کہ جس میں تمہاری جان، تمہارا مال، ہر چیز جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے. یہ جہاد ہے. جب خطرہ نہیں ہے تو پھر کوئی جہاد نہیں. جماعت تبلیغ نکلتی ہے بھائی ہم بہت بڑا جہاد کریں. تم تو بہت بڑا جہاد کرو، تم کو تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. تم کو تو امریکہ ہی پاسپورٹ دیتا ہے، پاسپورٹ نہیں وہ ویزا دیتا ہے. یورپ بھی دیتا ہے ویزا. ہاں بھائی ہمارے ملک میں آؤ، گشت وشت کرو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیسا جہاد ہے؟ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی قربانی. آرام سے گشت کرو، آرام سے، پھر آرام سے آؤ، نماز پڑھو، بریانی کھاؤ، پھر سو جاؤ، پھر 6 نمبر کے لے کھڑے ہو جانا. وہ کیا ہے، وہ اشکوک نمبر ہے، باقی ٹول تقاضے دے. رائمن سرا ڈھیر مزے دے، مزے ہی مزے ہیں بھائی. 6 نمبر پورے کرو، باقی سب. یہ بھی جہاد. ایسے یہ کوئی جہاد پیاد نہیں ہے بھائی. جہاد وہ ہے جہاں پر تیری جان خطرے میں ہو، جہاں پر تیرا مال خطرے ہو، جہاں پر تیری عزت خطرے میں ہو، وہ جہاد ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے لیے ہو کہ اللہ کے دین کو تو اللہ کے زمین پر نافذ کر دے. اور یہ ہم پر فرض عین. یہ ہم کو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں ذلیل ہوگے.
اور نہیں مانو گے تو تم مسلمان ہی نہیں. یہ بات سمجھ لو. بالکل پکی ٹھکی بات کرو، قرآن و حدیث سے کرو، کوئی تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا